السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومحبيه أجمعين. أما بعد. اللهم رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا. رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، العرب قبل الاسلام ہم مختصر انداز میں پڑھے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ابھی تاریخ الخلفاء الراشدین ہیں ہمارے سامنے پڑھنے کا۔ الخلفاء الراشدون کے بارے میں تو سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، چند تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ باب بھی ختم کریں گے۔ الخلفاء الراشدون تو کئی تاریخ ان کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوں گے، قصہ سنے ہوں گے۔ تو پہلے الخلافت الاسلامیہ کے بارے میں چند معلومات ہے، دیکھتے ہیں۔ الخلافت الاسلامیہ، الخلافہ للرسول وظیفتان، الاولى التبلیغ ای التشریع، الثانیہ کونہ اماما تجتمع الیہ کلمۃ الناس یوجہہم الی الخیر ویبعدہم عن الشر والیہ القضاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ہمیں اسلام دین پہنچائے تھے، وہی ہے ان کا پہلا کام، تبلیغ۔ نبوت ملنے بعد 23 سالوں تشریع کا کام کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایسا یہ تبلیغ کا کام ختم کر کے پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے، وفات ہوئے ہیں۔ اور ایک اس کے ساتھ ہونے والا ایک وظیفہ ہے کونہ امامن، پورے سارے لوگوں کا امام رہنا۔ تجتمع علیہ کلمۃ الناس، سب لوگ ان سے مشورہ لیں گے تو ان کو بھلائی کی طرف بھلائی دکھائیں گے، وہ یبعدہم عن الشر، برائی سے ان کو ہٹائیں گے، اور فیصلہ کن قضاء ان کی طرف سے ہوں گے۔ یہ سب ہے تو سارے لوگوں کا مسائل حل کرنے کا، ان کو ایک سردار بن کے رہنے کا، ان کا ہر مسائل کا، ہر مشکلات کا، ہر باتوں کا سردار ہونا، وہ ایک سرداری بھی ہے وہاں، وہی ہے دو وظیفتان۔ ایک تو تبلیغ کا کام ہے، دوسرا ان کا اپنی قوم کا سردار رہنا، ان کے پورے مسائل کا حل دکھانے والا رہنا، یہ سب ہے۔ الوظیفۃ الثانیہ ہی الباقیہ نعنی بالخلافہ، وہ دوسرا جو وظیفہ ہے یہ لوگوں کا لیڈر رہنا، وہ وظیفہ باقی رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی۔ وہ کام ہے الخلفاء الراشدون جو ادھر نبھائے تھے، پورا کیے تھے، ادا کیے تھے، وہی ہے الوظیفۃ الثانیہ نعنی بالخلافہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوتے وقت لم یستخلف احدا،
کسی کو بھی اپنا خلیفہ ہو کر اعلان نہیں کیے تھے۔ قرآن میں یہ استخلاف کے متعلق ایک آیت ہے سورۃ نور میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ آیت میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ خلافت کا لفظ وہ استعمال ہوا ہے۔ وہ آیت کی تفسیر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ اشارۃ الی خلافت الخلفاء الراشدین، خلفاء الراشدین کی خلافت کی طرف اشارہ ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بعد فتح فارس اور فتح الروم یہ سب ہوا تھا، ان کا خزانہ سب کھول کر ادھر لائے تھے، مسلمان اپنائے تھے، ایسی ساری فتوحات کی طرف اشارہ ہے وہ آیت میں۔ قرآن میں اور ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تو ان کا اتباع کرنا واجب ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر ہے یہ سردار لوگ، ہمارے جو لیڈر رہتے ہیں، قوم کا جو لیڈر رہیں گے وہ لوگ، وہ خلفاء الراشدون اس میں شامل ہے۔ اور ہم بتائے لم یستخلف احدا، اس کی طرف ہے کہ اس کے متعلق ایک روایت ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہ قال قالوا یا رسول اللہ الا تستخلف علینا، آپ ہمیں اپنا خلیفہ کا اعلان نہیں کرتے کیا؟ قال انی ان استخلفت علیکم، اگر میں میرا خلیفہ کا اعلان کیا فتعصون خلیفتی، پھر آپ لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو ینزل علیکم العذاب، آپ لوگ پر کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اذان نہیں دیے تھے؟ معلوم ہوگا اس کا ایسا عصیان کیا تو وہ مشکل ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلافت کا اپنا خلیفہ کا اعلان نہیں کیے تھے، اور یہ خلافت الخلفاء الراشدین کے طرف روشنی ڈالنے والی بہت ساری احادیث ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہوگا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور بھی ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کا اتباع کرنا ہے۔ ایسے بہت سارے احادیث بھی ہے، یہ خلافت الخلفاء الراشدین کی طرف اشارہ کرنے والی، وہی ہے ہمیں چند معلومات سمجھنے کا خلافت کے متعلق، وہ لفظ کے متعلق۔ اور بیت الخلافہ وہ خلافت کا حقدار کون رہے گا، اس میں رأیان مشہوران، دو مشہور رائے ہیں۔ الاول عدم تخصیص الخلافت ببیت من البیوت، رأی الانصار، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے رائے تھے، کیا ہے، کسی ایک فیملی، کسی ایک قبیلہ سے کیا نہیں خلافت خاص نہیں ہونا ہے، تو پورے لوگوں، سارے لوگوں سے، پورے قبائل سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا ہے، وہی ایک رائے۔ ثانی تخصیصها بالبیت القرشی، اور ایک رائے ہے وہ قریشی قبیلہ سے خاص رہنا ہے، ایک حدیث بھی ہے نا لَإِمَّةُ مِن قریش،
اور ایک رائے بھی اس کے متعلق ہے تخصیصها بالقرابۃ القریبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل البیت سے ہونا چاہیے خلیفہ۔ ایسے تین اور ہم دو رائے ہیں خلافت کس کا حق ہے، کون رہنا ہے خلیفہ بول کر ایک مشہور دو روایات ہے ابھی ہم جو معلوم کیے۔ قائمۃ الخلفاء و مدتہم، خلفاء راشدین کے وہ لسٹ اور ان کا پیریڈز، وہ خلیفہ ہونے کا پیریڈز بھی ہے ادھر، وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا، الخلافۃ الراشدہ میرے بعد 30 سنہ 30 سال رہیں گے، ثم تکون ملکا پھر اس کے بعد بادشاہیت رہے گی۔ ہمیں معلوم ہوگا اس کے بعد دولہ امویہ عباسیہ اور اس کے بعد باقی یہ سب تو کنگڈمز تھے، ممالک، ملک، ثم تکون ملکا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال، عمر رضی اللہ عنہ 10 سال، عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال، علی رضی اللہ عنہ 6 سال، ایسے 30 ہے۔ الخلافۃ بعدی 30 سنہ۔ طرق اختیار خلفاء الراشدین، خلفاء الراشدین چاروں خلفاء کے سلیکشن کا روٹ کیسے ہوا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ الحکم الوراثی غیر متعارف فی الاسلام، الحکم الوراثی بولو تو وراثت، باپ مرا تو بیٹا، بیٹا مرا تو ان کا بیٹا، ایسا وہ ایک ہی فیملی میں رہنا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، ایسا وہ وراثی حکم، وہ حکمرانی غیر متعارف فی الاسلام، اسلام میں وہ معروف نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، لوگ مشورہ لیتے ہوئے آپس میں چرچا کرتے ہوئے لیڈر کو چنتے تھے۔ تو طرق تین چاروں خلفاء کی تاریخ دیکھے تو ہمیں الگ الگ طریقے ملے گا۔ ایک تو طریقۃ الاختیار بالانتخاب الاستشاری، خود وہ چننا، اختیار کرنا، الانتخاب الاستشاری، چند لوگوں سے مشورہ لیتے ہوئے اپنا خلیفہ کو خود ہی اعلان کرنا، وہ ایک طریقہ ہے۔ کما وقع الاختیار ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات ہونے کے پہلے ہی سب سے مشورہ لیتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر وہ عہد بالخلافہ لکھ کر ایک لیٹر لکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دیے تھے، ایسے وہ وفات ہوئے تھے۔ تو وفات ہونے کے پہلے ہی مشورہ لیتے ہوئے اپنا خلیفہ کا اعلان کرنا، کما فعل ابو بکر رضی اللہ عنہ باستخلافہ عمر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک طریقۃ اختیار اہل الشورى، اختیار اہل الشورى بولو تو کما فعلہ عمر رضی اللہ عنہ اختار 6 من کبار الصحابہ، معلوم ہوگا العشرۃ المبشرون بالجنہ سے جو باقی تھے، ایسے 6 صحابہ کرام کو چن لیے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ چننے بعد ان پر سپرد کیے تھے میرے وفات بعد 3 دن کے اندر آپ لوگ میٹنگ چلاتے ہوئے، مشورہ کرتے ہوئے خلیفہ کو چننے کا ہے۔ ایک اہل الشورى کو خاص چن کر ان کو سپرد کیے تھے وہ خلیفہ کا اعلان کرنے کا، وہی ہوا عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسے چن لیے تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کا تو ہم لوگ آخری میں سمجھیں گے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے وقت انشاءاللہ۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ باغی لوگ کا زمانہ ہو گیا تھا، تو زبردستی میں وہ خلافت کا قبول کرنا پڑا تھا۔
وہ سب ہم انشاءاللہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے وقت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ، شخصیت ہو، ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ سماہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، ولد لسنتین من عام الفیل، تزوج فی الجاہلیہ امرأتین، نام سب وہاں دیا ہے، آپ لوگ پڑھنا ہے، اور پہلی بیوی سے عبداللہ اسماء اور ام رومان سے عبد الرحمن و عائشہ رضی اللہ عنہم، اور تزوج فی الاسلامی اسماء بنت عمیس و حبیبہ بنت خارجہ۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہ ہوگی، تو انشاءاللہ جلد ہی چند معلومات سمجھ کر ہم یہ ختم کریں گے۔ من وجہاہ قریش، قریش لوگوں کے بڑے لوگ، لیڈرز میں شامل تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور من بنی تمیم، ان کا قبیلہ ہے بنو تمیم، اور وہ بزنس مین ہے، تاجر یرتحل الی البلاد، وہ تاجر ہے، نصابہ، نصب معلوم تھا بہت زیادہ، بولے تو یہی ہے ابو بکر بن اپنے بابا، اپنے باپ، دادا، پردادا، ایسا پورا نصب تفصیلاً معلوم تھے، اس لیے ان کا ایک لقب ہے وہ نصابہ، بولے تو نصب معلوم ہونے والا۔ اور حرم علی نفسی الخمرۃ فی الجاہلیہ، جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیے تھے، لم یسجد لصنم، اپنی زندگی میں ایک بت کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا تھا، وہاں ایسا ایک سسٹم تھا عصر جاہلی میں، کیا کرنے کا، بچہ اپنا بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا تو ان کے لیے خاص ایک بت رکھیں گے، تو ایسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ملا تھا ایک، تو ایک بار وہ بت کے سامنے رہتے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے پوچھے، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، فلم یجبنی، ابو بکر اللہ عنہ کا قول ہے وہ مجھے جواب نہیں دیا، فقلت انی عارم فاکسنی، میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میں ننگا ہوں، مجھے پہنا دیجئے کپڑا، تو فلم یجبنی، تو بھی وہ مجھے جواب نہیں دیا، فالقیت علیہ صخرۃ فخر لوجہہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں ایک پتھر لے کر اس پہ مارا، فخر لوجہہ، وہ بدھ جن کو الہ مانتے وہ اپنا منہ کے بل گر گیا، تو وہی ہوا ان کے ساتھ، اس لیے بدھ کے سامنے وہ سجدہ نہیں کیے، پوجا نہیں کیے۔ صدیقا للنبی فی الجاہلیہ، ایضا جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، قال وما بلغک انی یا ابا بکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے بعد، یہ نبی ہونے بعد کی تاریخ ہے یہ، تو ایک بار آپس میں چرچا بات کرتے وقت پوچھے، وما بلغک انی یا ابا بکر، یہ ابو بکر میرے بارے میں آپ کو کیا خبر مل گئی ہے، قال بلغنی انک تدعو الی توحید اللہ وزعمت انک رسول اللہ، مجھے ایسے خبر مل گئی ہے آپ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وزعمت انک رسول اللہ، آپ اللہ تعالی کا رسول ہے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں آپ، وہ بھی سنا تھا میں، قال یا ابا بکر ان ربی جعلنی بشیرا ونذیرا وجعلنی فی دعوت ابراہیم وارسلنی الی الناس جمیعا، تو وہ سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، میں بشیر نذیر ہو کر بھیجے گئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا دعا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ دعا کا جواب بھی ہے، اور مجھے سارے لوگوں کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے، تو قال واللہ ما جربت علیک کذبا مد یدک فانی مبایعک،
تو ایسے ایک رسول ہونے کے بارے میں، نبوت ملنے کے بارے میں سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتائے میں ابھی تک آپ سے ایک جھوٹ بھی نہیں سنا ہوں، اس لیے آپ کا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کر دیتا ہوں۔ ایسے وہ اسلام قبول کیے تھے۔ شہد معه المشاہد کلہا، یہ ہر جنگ میں شامل بھی ہوئے تھے۔ یثبت فی المعارک کالجبال الرواسی، بڑے پہاڑ کی، سخت پہاڑوں کی طرح، اونچی پہاڑوں کی طرح جنگوں میں وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ یحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم غزوت کے بارے میں، جنگ اسلامی جہاد کے بارے میں سنتے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے لوگ کو شہید کر دیے، ویسے گنتی ابھی تو کبھی تو ہم نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہی تھی، کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے رہنا، وہی ڈیوٹی تھی، اس لیے ان کے بارے میں باقی لوگ کو شہید کرنے کی خبر ہم زیادہ نہیں سنے ہوں گے۔ ہاجر معہ وترک عیالہ و اولادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ کرتے وقت اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، پورے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ادھر اذ یقول لصاحبہ، وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے کوئی بھی صحبت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ صحبت، صحابی ہونے کا وہ حق کوئی انکار کیا تو فہو یکفر حتما، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور ہجرہ کے بارے میں تو تفصیلاً میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا اصحابہ بالہجرۃ الی المدینہ، پہلے مدینہ جانے کا حکم دیے تھے صحابہ کرام کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے، ان کو جانے کا حکم نہیں ملا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وہاں رہتے تھے۔ فیقول فإنی ارجو ان یؤذن لی، میں یہ انتظار کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں آپ اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار میں ہوں۔ تو علق ناقتین، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی 2 اونٹنی کو باندھے بولو تو ان کو پالنا شروع کیے تھے۔ الاذن مع ہلال شہر ربیع الاول، شہر ربیع الاول کا شروع میں وہ اجازت ملی تھی ہجرہ کرنے کی۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دارہ فی الظہیر علی غیر عادتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ فی الظہیرتی بولا تو وہ دوپہر کا ٹائم، عادت کے طور پر صباح و مساء، دن میں یا شام میں آتے تھے، وہ دن دوپہر میں آئے۔ سارا باتجاہ غار ثور، ایسا ہجرہ شروع کیے، غار ثور کی طرف بڑھے۔ دلیل ہما عبداللہ بن اریقط، عبداللہ بن اریقط نامی ایک مشرک تھا، ان کا گائیڈ، وہ یہ روٹ سے سب ان کو زیادہ معلوم تھا۔ راحلتاہما معہ، پھر وہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہتے وقت ان کی گاڑی، وہ اونٹنی کو یہ عبداللہ بن اریقط کے ساتھ دیا تھا، اور اللقاء بعد ثلاث، 3 دن کے بعد ملاقات ہوگی بول کر پہلے ہی تو کر کے معین کر کے رکھے تھے۔ اور ہجرہ کرتے وقت یمشی فی الطریق یمینا و شمالا و امامہ و خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف چلتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیونکہ مشرک لوگ آتے ہیں یا نہیں، کسی کی کوئی بھی ایک طرف سے شر آئے گا یا نہیں، وہ دیکھتے ہوئے رہتے تھے۔ اور دخول الغار، وہ غار میں گئے تو کیا ہوا تھا وہ سب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو۔ عبداللہ بن ابی بکر یأتی الیہما مساء فیبیت ویترکہما قبل الفجر، عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا آتے تھے، وہاں شام میں آئیں گے، پھر ان کے ساتھ رہیں گے، پھر صبح کے پہلے وہاں سے جاتے تھے۔ عامر بن فہیرہ مساء باللبن، یہ شام میں
دودھ لے کے آتے تھے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اتت بالطعام، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آتے تھے، وہ اپنا کمر میں باندھتے تھے، وہ معلوم ہوگا اس لیے ان کا نام ذات النطاقین سے مشہور ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ اور کریم سخی، بہت سی سخی کریم، ابو بکر رضی اللہ عنہ سخاوت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہے، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی اب مال ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال جتنا مجھے فائدہ مند ہوا اتنا کسی کا مال بھی مجھے فائدہ مند نہیں ہوا ہے۔ اسلم علی یدہ عدد من کبار الصحابہ، بہت سارے صحابی لوگ اسلام قبول کیے ہیں، عثمان و زبیر بن العوام، عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص، یصلی فی دارہ ویقرأ لذا اسلموا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، وہاں سے قرآن تلاوت کرتے تھے، یہ سب سن کے وہ لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ اور ان کی ایک عادت ہے، اذا مر علی عبد اعتقہ، کسی ایک بندہ بندہ سے گزرا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو عتق کر دیتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی ہوا تھا۔ یوم اور بدر کے دن اخذ الفدیۃ حسب رأیہ، باقی صحابہ کرام سب جو قیدی لوگ ہیں، جو قیدی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو قتل کرنا پر رائے پیش کیے تو فدیہ لینے کا رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ دیے تھے۔ اور غزوۃ تبوک میں رایت المسلمین فی یدہ، وہ مسلمانوں کا لیڈر تھے، وہ امیر الحج فی سنۃ التاسع، ہجرہ 9 میں امیر الحج بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور سب کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے وقت باقی سب لوگ ڈر کے مارے اور سب غم کی وجہ سے چپ رہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے تھوڑا ثابت قدم۔ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ان کا مشہور ایک تقریر ہے، وہ باقی صحابہ کرام سب ان کو بات کرنے بھی نہیں کر سکتا تھا، بات کرنا بھی نہیں ہوتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ بہت چلائے تھے، معلوم ہوگا ابو بکر اللہ عنہ آ کر ان سے اجلس بولے تھے، وہاں بٹھائے تھے، پھر یہ تقریر سب کے سامنے کیے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا بھی حق میں موت کی تقدیر ہے، وہ ہوئی ہے ابھی ادھر۔ اور ایک آیت بھی پڑھے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، یہ آیت پہلے ہی قرآن میں ہے، یہ سنتے وقت صحابہ کرام کو ایسے لگ رہے تھے ہم پہلی بار وہ سن رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بھی ثابت قدم ہمت کے ساتھ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ایک چند معلومات دیا ہوں میں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس سے بھی زیادہ مزید معلومات آپ کے پاس ہوں گے، پر بھی انشاءاللہ ایک مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ اور مزید معلومات باقی کتابوں مطالعہ سب کر کے معلوم کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔